الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد زندگی رضائے حق، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ساری دنیا کے خزانے اور جو کچھ دنیا کے اندر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، پہاڑوں میں کہیں بھی خزانے ہیں، کسی کو یہ سارے بھی مل جائے تو اللہ کی رضا کے بغیر ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر دنیا کے خزانوں کے ڈھیر بھی اس کے قدموں میں آ جائے، اللہ کیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں. اللہ کرے ہمیں بھی دل کی اللہ یہ کیفیت نصیب فرمائے کہ اپنی رضا کی عظمت، اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہماری زندگی کا مقصود اور مطلوب اور ہماری زندگی کا جینا اور مرنا اسی خاطر ہو کہ رضائے حق نصیب ہو جائے، اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو مقصد زندگی رضائے حق ہے، اللہ تعالی کی بندگی ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہاں شرمندگی اور رسوائی اللہ کی رضا کے بغیر یوں ہے کہ کبھی ایسے شخص کو دل کا چین، سکون، اطمینان نصیب نہیں ہوتا. رضائے حق کے بغیر، اللہ تعالی کی بندگی کے بغیر اس دنیا میں ایسے شخص کو کبھی دل کا اطمینان، سکون، چین نصیب نہیں ہوتا. ظاہری ٹیپ ٹاپ آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ کو اس کے دل کی اندر کی آگ کا اندازہ نہیں کہ کس قدر بے چینی کی آگ لگی. اور یہ بات ہمیں اللہ کریم بتاتے ہیں، یہ بات ہمیں اللہ کریم بتاتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہماری یاد کے بغیر، ہماری رضا کے بغیر اس شخص کی زندگی تلخ ہو جائے گی، تلخ. معیشتاً ضنکا، تلخ زندگی. اور بس اوقات آدمی خودکشی کرتا ہے، بس اوقات آدمی نشہ آور دوائیں استعمال کرتا ہے، بس اوقات آدمی اس کے لیے گولیاں کھاتا ہے، اور اس سکون کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا جتن کرتا ہے، کیا کیا جتن کرتا ہے، لیکن دل کا سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوتا، دل کا اطمینان اور چین پھر بھی نصیب نہیں ہوتا. تو مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، ورنہ سراسر شرمندگی اور رسوائی آج بھی اور کل بھی. سراسر شرمندگی.
اللہ کرے ہم ان ظاہری نقشوں سے دھوکہ نہ کھائیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا. اللہ میاں کہتا ہے تم دھوکہ نہ کھانا، ان کی ظاہری ٹھاٹ بات سے تم دھوکہ نہ کھانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تم اسے دھوکہ نہ کھانا. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہاں دھوکہ دیتی ہے دنیا کی چمک دمک. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگوں تمہیں کہیں دنیا دھوکہ میں نہ ڈال دے. دھوکہ تو دیتی ہے. یہاں بس اوقات اللہ کی بندگی کرنے والا مسکین نہ قابل توجہ لگتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا استقبال ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ، اس کی واہ واہ ہے. دھوکہ تو ہوتا ہے. تو فرمایا دنیا کی زندگی، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی خلاصہ اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اتباع، اور مخلوق خدا کی خدمت اور اس کی حقوق کی ادائیگی. مقصد زندگی رضائے حق، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے رسول کی اتباع کرنا، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا. یہ زندگی کی غرض و غایہ ہے. باقی سب ضروریات ہیں، باقی سب خواہشات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ رزقها، تمہاری ضرورت پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے. اور اس کا تجربہ بھی کروایا، اس کا عملاً تجربہ بھی کروایا اللہ تعالیٰ نے. اماں کے پیٹ میں تمہاری ضرورت کس نے پوری کی؟ تمہاری زندگی کی ضروریات اور حاجات کس نے پوری کی؟ تم چھوٹے تھے، دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ ماں کی چھاتی میں تمہارے لیے غذا کس نے پیدا کی؟ تمہاری ساری نزاکتوں کے ساتھ تمہاری غذا کا کس نے تیار کیا؟ تمہیں کھلاتے ہیں، خود بھوکا رہتے ہیں. تمہیں سلاتے ہیں، خود جاگتے ہیں. تمہیں راحت دیتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں. تمہارا خیال رکھتے ہیں، خود مشقت اٹھاتے ہیں. یہ کون انتظام کر رہا؟ مقصد زندگی ہے اللہ کی بندگی. باقی تو سب ضروریات اور خواہشات ہیں. اور عقل مند لوگ خواہشات کی خاطر اپنا مقصد خطرے میں نہیں ڈالتے. آدمی کا ایک سفر ہے اور اس سفر کا ایک مقصد ہے.
کہ عدالت میں اس کی پیشی ہے، اور بڑی اہم پیشی ہے. یہ اس کے سفر کا مقصد ہے. اب وہ عدالت میں تو پیش نہیں ہوتا، خواہشات ساری پوری کرتا ہے. عشائیہ بھی اچھا، ڈنر بھی اچھا، سیاحت بھی اچھی، ملاقاتیں بھی شاندار، گھومنا پھرنا بھی بڑھیا. لیکن پیش نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا. کیا کہا جائے گا؟ کامیاب سفر کیا ہے. لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے نا. کیمیا عقل مندی تو یہ تھی کہ اپنا جس مقصد کے لیے سفر تھا اسے پورا کرتے. تو اس زندگی کے سفر کے بھی تو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور ہم اپنی خواہشات میں گم ہیں. اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. اور جب سفر ختم ہوگا، آنکھ بند ہوگی، پھر احساس ہوگا اپنی نادانی کا. لیکن وہاں حسرت، میری حسرت رہ جائے گی، افسوس، میرا افسوس رہ جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، سب سے نمایاں ہو جاؤں، سب سے بڑھیا لگوں، سب سے آگے بڑھ جاؤں، اور اس چیز نے تمہیں غافل رکھا. ہوش آیا جب قبر میں پہنچے ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تب ہوش آیا. تو عقل مند لوگ مقصد زندگی کے خاطر، یعنی رضائے حق کے لیے خواہشات سے دستبردار ہو جا کر اپنی ضروریات کی بھی قربانی دے دیا کرتے ہیں. مکہ مکرمہ کیسا محبوب شہر ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کشش اور مقناطیسیت رکھی ہے. لیکن جب مقصد زندگی اللہ کی بندگی وہاں مشکل ہونے لگی تو اللہ کے نبی نے اپنے پیاروں سے کہا یہاں سے بھی چلے جاؤ اور حبشہ چلے جاؤ. گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنی گلی محلے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنا کاروبار روزگار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنی کھیتی باڑیاں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنا خاندان رشتہ ناتا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لیکن مقصد زندگی خطرے میں ہے، فرمایا یہاں سے چلی جائیے، حبشہ چلی جائیے. لیکن آج کی نئی تعلیم نے تو خواہشات کو پورا کرنے کا نام مقصد زندگی بتا دیا، اور اس کے لیے آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے کہ خواہشات کس طرح اعلیٰ درجے میں پوری ہو. اس پر اپنی زندگی بھی قربان اور اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ قربان. خواہشات وہ کس اعلیٰ درجے میں پوری ہو. ضرورت تو اللہ نے پوری کرنی ہے نا، وہ تو اللہ کے ذمے ہے، اس کی دوڑ نہیں ہے. دوڑ تو ہے خواہشات کی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں.
دوڑ تو اس کی لگی ہے. خواہشات تو اللہ کا، ضروریات تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پوری کی، زمین و آسمان کے پیٹ کے اندر بھی پورا کریں گے. جائز تدبیر کریں مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر، جائز اور اعتدال کے ساتھ محنت کریں مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر، وہ تو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. لیکن آج اس نئی روشنی نے، نئی اس تعلیمی روشنی نے ذہنوں کو الجھا دیا کہ خواہشات کو زندگی کا مقصد بنا دیا، اس میں الجھ گئے اور پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو اس پہ قربان کر رہے ہیں. اور انہیں مقصد زندگی کا شعور بھی نہیں رہا کہ ہم آئے کیوں تھے، ہم پیدا کیوں ہوئے تھے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو اولاد کہے گی ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہاں رشتے ہمارے بڑوں نے کیے تھے، ہم نے تو نہیں کیا یہاں رشتہ. ان کی ترجیحات تھی کہ خواہشات اچھی طریقے سے پوری ہو جائے. یہاں بھیجا ہمارے بڑوں نے، ان تعلیمی اداروں میں ہمارے بڑوں نے ہمیں بھیجا کہ جہاں مقصد زندگی کا کوئی خانہ نہیں ہے، جہاں مقصد زندگی کا کوئی سبق نہیں ہے، جہاں یہ شعور ہی نہیں دیا جا رہا. اب اس جہالت کے ساتھ جب اللہ کے یہاں پکڑ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو مجرم کہلائیں گے، اپنے بڑوں کو مجرم کہلائیں گے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی تھی اور آج ہم کہیں کی نہ رہے. ہماری یہ حالت اس لیے ہوئی کہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، آج ہم صراط مستقیم سے محروم ہو. آج ہم یوں خالی ہاتھ آئے. خواہشات پوری ہو جائے، دوڑ لگی ہے. اور یہ شعور ہی ہم اپنی اولادوں کو نہیں دیتے. ہمارے گھروں میں یہ شعور ہی ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے لیے بھیجا ہے. ایک آدمی اپنے اس سفر میں عدالت کے اندر پیشی بھی ہوتی ہے جو اس کا سفر کا مقصد ہے، لیکن اچھا کھانا کھا لیتا ہے کوئی بری بات نہیں، دوستوں میں مل بیٹھتا ہے کوئی بری بات نہیں، تھوڑی دیر سیاحت کے لیے چلا جاتا ہے کوئی بری بات نہیں. لیکن اپنی خواہشات میں ایسا لگا کہ سفر کا مقصد ہی بھول گیا، اسی سے غافل رہا. یہ حماقت. مقصد زندگی اللہ کی رضا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر فیصلے میں یہ آنکھوں کے سامنے، اس کے ساتھ جائز خواہشات پوری ہوں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس پر اللہ کی نعمتیں مل جائیں، شکر کیجیے، استعمال کیجیے. لیکن مقصد زندگی کو خطرے میں ڈال کر نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ رسول کی عظمت اور محبت اور اطاعت ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا شعور ہے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے لیے صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا تو کافی نہیں.
اس کی پیدائش پہ چند رسم و رواج کرنے کا نام تو مسلمانی نہیں ہے. مرنے پہ جنازہ اور کفن پہنا دینے کا نام تو مسلمانی نہیں ہے. مسلمان ہے تو ایک پورا زندگی کا دستور ہے، اس میں عقائد ہیں، اس میں عبادات ہیں، اس کا رہن سہن ہے، پوری زندگی ہے. اس کا ایک پورا ایک تشخص ہے. تو خواہشات میں تو بہت باریکی سے نظر رہتی ہے کہ کہیں اس خواہش میں کمی نہ رہ جائے. اب دیکھو نا، خواہشات پورا کرنے میں ہمارے یہاں کتنی نزاکتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیسی باریک بینی سے کام لیا جاتا ہے. گھر بنانے پہ آ جائے، شادی کرنے پہ آ جائے، کپڑے بنانے پہ آ جائے، شادیاں کرنے پہ آ جائے، محفل لگانے کے پہ آ جائے، تقریبات کرنے پہ آ جائے، کھانے پکانے پہ آ جائے، کتنی نزاکتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کتنا باریک بینی سے کام لیا جاتا ہے. کہیں کوئی خواہش میں کمی نہ رہ جائے. بچوں کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا، بیوی کی بھی تو ہوتی ہے نا، اس کی اپنی بھی ہوتی ہے نا، اماں کی بھی تو چاہت ہے، ابا کا بھی تو خیال رکھنا ہے. ماں تو سب کی خواہشات کی رعایت ہے بھائی. اور جب زندگی کا مقصد سامنے آئے تو صرف مردم شماری میں مسلمان ہونا کافی سمجھ دیا جاتا ہے. دین سارا سمٹ کے چند عبادات تک رہ جاتا ہے. دین تمام سمٹ کر چند عبادات تک رہ جاتا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی. مقصد زندگی تو میرے عزیزو میرے زندگی کے ہر لمحے میں نظر آئے، ہر فیصلے میں نظر آئے. مقصد زندگی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی بندگی. پیدا ہی اس لیے ہوا ہے. آج بچے اور بچیوں کے لیے گھروں کی زندگی میں یہ شعور ہی ختم ہو گیا. وبال بنے گی یہ اولاد، وبال بنے گا یہ گھر اس وقت، کہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو تک دو ہے، بڑی تک دو ہے. اور نادان سمجھتا ہے میں نے اولاد کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کی خواہشات کے راہ پہ اسے ڈال کر میں نے اس کا حق ادا کر دیا. لا علمی ہے، کم علمی ہے، بے خبری ہے، جہالت ہے. اللہ کے پیغمبر تو زندگی بھر اپنی اولادوں کو یہ شعور دینے میں گزار دیتے ہیں. زندگی بھر اس فکر میں گزرتی ہے کہ ہماری اولادیں اللہ کی بندگی بھی جیے، اللہ کی بندگی میں وہ دنیا سے جائے. زندگی بھر ان کی محنت یہ ہوتی ہے. جیتی جی بھی یہی فکر ہے، اور دنیا سے پیغمبر جا رہے ہیں تب بھی انہیں یہی فکر لگ رہی ہے کہیں اولاد اللہ کی بندگی سے دور تو نہیں ہو جائے گی، کہیں رضائے حق کا راستہ میری اولاد چھوڑ تو نہیں بیٹھے گی. اولاد بھی حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے. ابا جان، دادا جان، حوصلہ رکھیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار ہو کی زندگی گزاریں گے. اس کی فرما برداری پہ زندگی گزری. تو سب سے پہلے یہ فکر ہے نا کہ مقصد زندگی کیا ہے. کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے. یہ ہماری زندگی کی ترجیح ہو نا. سارے فیصلے اس کے گرد گزرے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہمارے فیصلے ہوں. عقل مند آدمی
مقصد زندگی کو تو خطرے میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی خاطر اپنی خواہشات قربان کیا کرتا۔ آپ کا بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، آپ کا بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، آپ اس سے کہنا بیٹے آج کلب چلو، کہتا ابا آج نہیں جاتا، شادی ہے نہیں میں نہیں جاتا، تھوڑا دوستوں میں ہو کے آ جاؤ فریش ہو جاؤ گے، نہیں میں ذرا پڑھ رہا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اپنے بچے کی سمجھ بوجھ پر اور اطمینان ہوگا، سمجھدار بچہ کہ مقصد کی خاطر اپنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ ضرورت کو بھی قربان کرتا ہے۔ رات 2 بجے تک پڑھ رہے ہو، تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ابا پڑھ رہا تھا، آپ اور خوش ہوں گے۔ مقصد کی خاطر خواہشات بھی چھوڑ رہا ہے، ضروریات بھی قربان کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو اس پر اور زیادہ اعتماد ہوگا۔ تو بھائی اس دنیا کا بھی تو مقصد حیات ہے، اس زندگی کا بھی مقصد ہے، اس کے لیے خواہشات کی قربانی تو دور اندیشی ہے، عقل مندی ہے کہ اللہ نے اس کی عقل کو ایمان کا نور دیا ہے، اس کی عقل میں ایمان ہے کہ مقصد زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتا، خواہشات کو قربان کر رہا۔ کوئی آدمی امتحان حال میں جائے اور امتحان حال میں مقصد تو پرچہ دینا ہوتا ہے کہ پرچہ اچھا ہو جائے، لیکن وہ مزے میں الجھ گیا کہ نشست بہت اچھی ملی، جہاں اے سی کی ہوا بھی بہت اچھی ہو رہی تھی، نیند بھی بڑی مزے کی آ رہی تھی، اور اسی میں سو گیا اور پرچے کا وقت ختم ہو گیا۔ کیا کہیں گے؟ مزوں میں لگ کر، راحت و آرام میں رکھ کر، خواہشات کی پورا کرنے میں لگ کر مقصد فوت ہو گیا، عقل مند کہیں گے۔ ہم دنیا کے راحت و آرام میں لگ کر مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب خواب غفلت سے اٹھیں گے تو اندازہ ہوگا وقت نکل گیا ہے، پرچہ رہ گیا ہے، وقت نکل گیا ہے، وقت نکل گیا۔ پھر سوال ہوگا وقفوہم، اب بتاؤ جوانی کہاں پرانی کی، زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو جانتے تھے کتنا عمل کیا۔ وقفوہم، ٹھہرو ٹھہرو، اب باز پرس ہوگی، جواب دینے ہوں گے، تم خواب غفلت میں رہے۔ تو میرے عزیزو، مقصد زندگی اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی بندگی، اور یقین جانے کوئی مقصد زندگی پالے، جھونپڑی کے اندر بھی رہ کر خوش نصیب ہے، کوٹھی میں رہ کر بھی خوش نصیب ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والا بھی ناکام نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا بھی ناکام نہیں، ایک ٹائم کھانا ایک ٹائم فادہ قسم خدا کی، یہ بھی ناکام نہیں، کامیاب ہے۔ کسی کو امتحان حال میں پانی نہ ملے، پنکھے کی ہوا نہ ملے، نشست بھی مزے کے نہ ہو، نیچے بیٹھا جائے، پیاسا بھی ہو، گرمی بھی شدید ہو، پرچہ شاندار ہو، کیا کہا جائے گا؟ کامیاب ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ کامیاب ہے۔ اس دنیا کی امتحان حال میں کپڑے بھی بڑھیا نہیں، سواریاں بھی بڑی نہیں، گھر بھی بڑھیا نہیں، کھانے میں بڑھیا نہیں، مقصد زندگی پرچہ بڑھیا ہوا ہے، خوش نصیب۔
اس لیے حضرت بلال کے پاس تو امتحان حال میں کوئی چیز نہیں تھی اس میں سے، لیکن پرچہ بہت شاندار تھا. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے صدیق بھی ہمارے سردار ہیں، بلال بھی ہمارے سردار ہیں. جس کے پاس اس دنیا کے امتحان حال میں کوئی بڑھیا چیز نہیں تھی، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ جسم کی رنگت، لیکن مقصد زندگی میں بہت فائق تھے، بہت بڑھیا تھے. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار اور حضرت بلال بھی ہمارے سردار، وہ بھی کامیاب ہیں. مقصد زندگی ہے. حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، مدینہ کے بازار میں آ کر دیہات کی سبزیاں بیچا کرتے تھے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، تو سر پہ سبزیاں لایا کرتے تھے، ٹوکری ہوا کرتے تھے، اور مدینہ کی گلیوں میں آ کے سبزیاں بیچا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ظاہر ہمارا دیہاتی ہے کہ دیہات کی چیزیں ہمارے پاس لاتا ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے. ایک دن آئے سبزیاں بیچ رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میں یشتری هذا الغلام، بھائی اسے کون خریدے گا؟ محبت میں، شفقت اور پیار کا انداز، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے فرمایا کون اس کو خریدے گا بھائی؟ میں یشتری هذا الغلام. اب حضرت زائر سمجھ گئے کہ آج تو میرے نصیب جاگے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میرے جسم سے مس کر رہے ہیں، موقع اچھا ہے. اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دیا کہ جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ آپ کے جسم سے لگے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، رنگ کا کالا ہوں، ذات کا غلام ہوں، غریب اتنا کہ بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزیاں بیچتا ہوں، میری کون کیا قیمت لگائے گا؟ اذن تجدنی قاصدا، اگر کسی نے کوئی سکے آپ کو دیے بھی وہ بھی کھوٹے سکے دے گا، میں تو بے قیمت سا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اللہ تعالیٰ لباس پوشاک کو دیکھتے نہیں، جسم کی رنگت کالے اور گورے کو تو دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کو تو دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تیری زندگی میں اللہ کی بندگی کتنی ہے، تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے. بل انت عند اللہ الغالیہ، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی. اللہ کے ہاں قیمت تو بھائی اس بندگی پہ لگے گی، اللہ کے ہاں قیمت تو اللہ کی بندگی پہ لگے گی. کون اللہ کا مخلص بندہ ہے، کون اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، کون اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی قیمت لگتی ہے، تو بڑا قیمتی ہے اللہ کی. تو میرے عزیزوں بھول ہو رہی ہے ہماری زندگی میں آج. خواہشات ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہے، اسے سامنے رکھ کر سارے فیصلے ہوتے ہیں، اسے سامنے رکھ کر. اور زندگی کا مقصد رضائے حق، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، اسے ہم بھول بیٹھے ہیں. تبھی تو ہم آج دنیا میں بھی مسلمانی کی برکتوں سے محروم، تبھی تو ہم آج گھروں میں، خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں مسلمانی کی زندگی کی برکتوں سے محروم ہیں.
تو بتائیے پھر موت اور آخرت کیسی ہوگی؟ پھر موت اور آخرت کیسی ہوگی؟ مسلمانی ہو اور بے سکونی ہو، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسلمانی ہو اور زندگی میں اطمینان نہ ہو، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے تو مطمئن رہتے ہیں۔ مسلمانی اور بے اطمینانی، مسلمانی اور بے سکونی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جہاں مسلمانی سچی ہوتی ہے وہاں اطمینان ضرور ہوتا ہے، جہاں اللہ کی بندگی سچی ہوتی ہے وہاں سکون ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ مقصد زندگی آنکھوں کے سامنے ہے۔ سارے فیصلے آج خواہشات کے سامنے رکھے ہو رہے ہیں۔ اب اتنے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے فیصلے بھی انہیں خواہشات کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو، چاہے ان کی شادیاں ہیں، چاہے ان کی تعلیم ہے، چاہے ان کی زندگی کے دیگر فیصلے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے بہت دور نکل گئے، وہ نبی کی محبت اور نبی کے اتباع سے محروم ہو رہے ہیں۔ انہیں کوئی شعور نہیں ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن محض ان کی خواہشات کی زندگی کے لیے ہم یہ سارے فیصلے کر رہے ہو۔ یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ان بچوں کی حق تلفی ہے، یہ اولاد کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ کل وبال ہیں۔ انہیں شعور دیجیے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے اپنے رضا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، انہیں شعور دیجیے۔ یہ تعلیم و تربیت، یہ تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے۔ بچوں کو یہ شعور دینا، اس شعور پر زندگی دینا، یہ ماں باپ پہ فرض ہے۔ اور اگر اولاد اس شعور کے بغیر، اس دینی تعلیم و تربیت کے بغیر زندگی ہے تو یقین جانیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی اس کے لیے وبال بنے گی، اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ فریضہ ہے، یہ شعور ہے، اور اس شعور پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہاری زندگی اور موت اسلام پہ ہو۔ لیکن آج خواہشات پہ مقصد زندگی قربان ہو رہا، اللہ کی بندگی قربان ہو رہی۔ اور دوڑ لگی ہے خواہشات، اور اس کی کوئی انتہا نہیں میرے عزیزوں۔ دوڑتے دوڑتے ایک کو دیکھتا ہے اپنے سے آگے، پھر دوڑ لگا دیتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے ایک کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے، پھر دوڑ لگا دیتا ہے، اور زندگی خواہشات کے پانے میں اس ہانپتے ہانپتے ہی میں گزر جاتی ہے، کہیں پورا نہیں ہوتا، کہیں پورا نہیں ہوتا۔ تو رضائے حق، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نعمتیں دے دے، جائز طریقے سے خواہشات پوری ہو جائیں، حلال طریقے سے اللہ نعمتیں عطا فرمائے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن مقصد زندگی کو فراموش کر کے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے خواہشات کی زندگی، یہ وبال ہے، یہ مصیبت ہے، یہ زحمت ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں کہ آیا ہماری زندگی کے گھر کا
گھر کے فیصلے اللہ کی بندگی کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں یا خواہشات کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں؟ کس کو سامنے رکھ کے ہم فیصلے کر رہے ہو؟ اپنے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے؟ بس جینا کتنے دن کے لیے ہے؟ کب تک جی لیں گے بھائی؟ کب تک خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے، جو جانا نہیں چاہتے تھے وہ بھی چلے گئے، اس لیے کہ دنیا تو جانے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ بنایا ہی نہیں، اس کے لیے اللہ نے اگلا جان بنایا۔ یہاں تو اللہ نے اپنی بندگی کی محنت کے لیے بھیجا ہے، قبر میں آرام ہے، جنت میں ہر خواہش پورا ہونا ہے۔ قبر میں آرام ہے اور جنت میں ہر خواہش میں پورا ہونا ہے۔ یہاں اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس کی چاہت پوری کرنی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر میرے عزیزوں ہم اپنی زندگی گزاریں کہ جب اللہ کی بندگی مکہ جیسے زمین پر مشکل ہو گئی تو وہاں سے بھی حکم ہوا کہ یہاں بھی چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ، یہاں بھی چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ اور ہم بس اوقات دین کے ماحول کو، نیکی کے ماحول کو، ایمان کے ماحول کو، اچھے ماحول کو صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ خواہشات یا پوری طور پہ پوری نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو اس ماحول سے اس لیے دور کر دیتے ہیں کہ خواہشات اعلیٰ درجے میں کیسے پوری ہو جائے۔ ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہو تو بھائی دو چند خواہشات پوری بھی ہو گئی، میں عرض کر رہا ہوں ساری دنیا کا خزانہ، مشرق مغرب شمال جنوب، 6 بر اعظموں کا، زمین کے اوپر زمین کے نیچے، پہاڑوں کے سمندروں کے سارے معدنیات بھی آپ کے قدموں میں آ جائے، اللہ کی رضا حاصل نہ ہو، مقصد زندگی پورا نہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں۔ سچے نبی نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ کیا اس کی اتنی بھی وقت نہیں ہے، اور جس کی نظر میں اللہ کی رضا کے بغیر اس دنیا کی وقت آ جائے گی اس کے دل سے دین کے وقت نکل جائے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اللہ کی رضا کے بغیر، رضائے حق کے بغیر جس کے ہاں دنیا کی وقت آ جائے گی، کسی نافرمان کے پاس دنیا دیکھے، کسی اللہ کے باغی کے پاس دنیا دیکھے، کسی اللہ کے مجرم کے پاس دنیا دیکھے اور اس کی نظر میں اس کی بڑی وقت ہو تو سمجھ لیں اس کے دل میں دین ایمان کی وقت نہیں۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب اس کے دل میں دنیا کی یہ وقت آ گئی یقینی بات ہے اس کے دل میں دین کی ایمان کی وقت نہیں رہی، اس کی عظمت ختم ہو گئی، تبھی اس کو بڑی چیز سمجھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اپنی رضا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہو، ہر حال میں نبی کا اتباع ہو، مخلوق خدا کے حقوق پورے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندگی پر زندگی اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمیشہ مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کا یہ سفر نصیب فرما زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمارے لیے عزت کا باعث بنا اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے نجات کا اور صدقہ جاریہ بنا یا ارحم الراحمین جو اولادوں کے ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ان کے حقوق میں کوتاہیاں اور حد تلفیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کا خدمت شعار بنا ہر فتنوں سے ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما انہیں نیکیوں کا شوق نصیب فرما نیکوں سے تعلق نصیب فرما برائیوں سے اور بروں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما مسلمانوں کو اے مولا کریم گناہوں کی گندگیوں سے ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول نصیب فرما ایک دوسرے کی رعایت اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے گھروں کو ہر قسم کی بد اعتمادی سے بدگمانی سے اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما نعمتیں عطا کرنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما خیر کے نقشوں کو غلبہ عطا فرما بے دینی کو اور بے حیائی اور فحاشی کے نقشوں کو ختم فرما جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما ہر قسم کی بدامنی سے اور تخریب سے اور اس ملک کو ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما مسلمانوں کو رنگ نسل وطن علاقے قومیت اور وطنیت عصبیت سے محفوظ فرما نفرتوں سے محفوظ فرما مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما اسلامی وحدت عطا فرما ہر قسم کی تقسیم اور ہر قسم کی تفریق اور ہر قسم کی عصبیت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما ان کی قربانیوں کو قبلہ اول کے خاطر اپنی بارگاہ میں قبول فرما مسلمانوں کی غلبے کی شکلیں پیدا فرما اور مسلمانوں میں ایمانی اسلامی غیرت کو پیدا فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو سلامتی عطا فرما ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمة